رحمت غوث پاک فیضان غوث اعظم. جاری رہے گا. دعوت اسلامی کے تحت گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی یوم غوث اعظم کی مناسبت سے 11ویں شریف عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. اس سلسلے میں کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں اور دنیا کے کئی ممالک میں عظیم الشان اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں عاشقان اولیاء شریک ہوئے. 11ویں شریف کا مرکزی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہوا، جبکہ کراچی کے علاقے قائد آباد اور گلشن حدید میں بھی اجتماعات منعقد ہوئے. فیضان مدینہ میں مرکزی اجتماع سے قبل جلوس غوثیہ کا بھی سلسلہ ہوا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عاشقان اولیاء شریک ہوئے. گیارہویں شریف کے اجتماع کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، جبکہ نعت خواں اسلامی بھائیوں نے حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبت پڑھیں، جسے سن کر عاشقان اولیاء جھوم اٹھے. گیارہویں شریف کی مناسبت سے ہونے والے مرکزی سنت بھرے اجتماع سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں سیرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ عاشقان رسول کو نماز کی پابندی کرنے، داڑھی شریف اور امامہ شریف کو سجانے کی ترغیب دلائی. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائی کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر موت آئے، یعنی مجھے قرآن و سنت پر موت آئے. ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ یہی درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو کہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں. تو الحمدللہ غوث پاک کی محبت اور ان کے سلسلے میں داخل ہونا اور غوث پاک کا مرید ہونا، سبحان اللہ کیا فضیلت رکھتا ہے. نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے فیضان مدینہ کراچی میں 11ویں شریف کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اجتماع سے اپنے مخصوص انداز میں سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر بیان کرتے ہوئے شرکاء کو نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ کاش ہر گھر میں ایک عالم ہو، اور عالم بننے کے لیے کوئی عمر نہیں. آج ہم فکر دنیا میں آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. آج ہمیں روزمرہ کی چیزوں کی تو فکر رہتی ہے، لیکن قبر کی فکر نہیں.